بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر دم ہماری فکر ہمارا ملال تھا، ہم آسیوں کا آپ کو کتنا خیال تھا۔ اس دم جلائی آپ نے شمع شعور و علم، جب آگہی کا نام بھی لینا محال تھا۔ اس جا شہ امم نے محبت کی بات کی، جس جا ذرا سی بات پہ جنگ و جدال تھا۔ اس جا شہ امم نے محبت کی بات کی، جس جا ذرا سی بات پہ جنگ و جدال تھا۔ اس دم جلائی آپ نے شمع شعور و علم، جب آگہی کا نام بھی لینا محال تھا۔ ناظرین اکرام، پروگرام روشنی سب کے لیے اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امن انسانیت کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی روایت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں، جس زمانے میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا، آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے اس پورے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ وہ معاشرہ جو فسق و فجور کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو ظلم و ستم کا معاشرہ تھا، وہ جو دوسروں کے حقوق غصب کرنے والا معاشرہ تھا، جہاں پہ قتل و غارت کرنا ان کے خون میں روایت میں شامل تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کو عام فرمایا۔ وہاں آپ نے امن و سلامتی کا پیغام دیا اور ایمان لوگوں کے دلوں میں داخل کیا کہ ایمان کی بنیاد ہی امن ہے، یعنی مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے امان دوسرے محسوس کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان عالی شان ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور امن و سلامتی کا پیغام دیتا رہے گا، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے، اسلام کا نام لینے والا وہ ہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو پیغمبر امن سلام اللہ علیہ نے آپ نے ہمیں دیا، اور پھر آپ کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچا، اور آج تک آپ کے اسی پیغام کے سائے میں انسانیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر امن کے دامن کے ساتھ جڑا نہ جا سکے۔ روشنی سب کے لیے میں ایسے ہی موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس میں جو معاشرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور جس کی نسبت جوڑی جا سکتی ہے اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی رسالت کے ساتھ اور آپ کی سیرت کے ساتھ۔ تو امن آج ہمارا موضوع ہے۔ اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح آج کی انسانیت امن کے سائے میں آ سکتی ہے، ایک دوسرے کو کس طرح سے خیر اور بھلائی کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ کا بھی بہت اور روشنی سب کے لیے میں آپ کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب۔ ہمارے ایئر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین جو ہیں وہ یقیناً ان کے نام سے اور ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ گفتگو کا آغاز میں نے حضرت کر دیا ہے، اور امن اور ایمان کا جو باہمی ربط ہے، اس کا جو تعلق ہے آپس میں، کہ ایمان والا جو ہے وہ کس طرح معاشرے کو امن دیتا ہے، اور امن جو ہے وہ کس طرح ایمان کے لیے جزو لا ينفک ہے، اس پر بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو آج کے دور میں اس پروگرام کی نہایت ضرورت تھی، نہ صرف ملک پاکستان کے لیے بلکہ پورے اقوام عالم کے لیے امن کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ ٹھیک، امن اور ایمان ان دونوں کا باہمی ربط کیا ہے؟ اس حوالے سے امن جو ہے، اگر ہم ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے دیکھیں تو امن یأمن امنن، اس کا مطلب ہوتا ہے امن والا۔ ٹھیک، اور اگر اس کو ہم ثلاثی مزید فی میں لے جائیں تو باب افعال سے اس میں چونکہ فعل متعدی بھی پایا جاتا ہے باب افعال سے، تو یہاں پہ صیغہ یوں چلے گا آمن یؤمن ایمانا۔ ٹھیک، اب وہاں پہ آمنہ کا مطلب تھا امن والا، اور یہاں پہ جو آمن یؤمن ایمانا، ایمانا کا معنی ہوگا امن دینے والا۔ صحیح، ایمانا امن دینے والا، یعنی جو مومن ہے اس کی روح میں امن ہے۔ واہ،
تو مومن ہوتا ہی وہ ہے جو دوسرے کو امن دے. سبحان اللہ سبحان. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خاصیت و خصوصیت بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ کریم کی ذات و برکات نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، رحمت للعالمین بنایا. تو جس گود میں آپ نے ولادت پائی واہ وہ آمینہ ہے، سبحان سیدہ اللہ آمینہ، سبحان اللہ. امن دینے والی. واہ. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جن کے ساتھ تشریف لے گئے رضائی ماں کے طور پہ، اس ہستی کا نام ہے حلیمہ، حضرت حلیم. وہ بھی حلم ہے، نرمی، محبت، شفقت. پھر جس شہر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، تیسری بات وہ وہاذ البلد الامین، کیا بات. قرآن مجید میں ہے، وہ امن والا شہر ہے. واہ. اور چوتھی قرآن مجید کی آیت دیکھیے، یہاں پہ اللہ کریم نے اس شہر امن کے بارے میں خود اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم. حبیب آپ جانتے نہیں کہ یہ وہ امن والا علاقہ ہے. ویتخطف الناس من حولہم، اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے تھے، اغوا کر لیے جاتے تھے. مگر آج یہ شہر سراپا امن بن گیا ہے. یہ حرم کا علاقہ، پھر مکہ مکرمہ، پھر مدینہ منورہ، اس کو بھی سرکار نے جائے امن قرار دے دیا، باعث برکت. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات، آپ کی سیرت کو ہم دیکھیں. ایک بندہ مومن، اس میں امن اور وہ امان، اور کس طرح وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، جی. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے اور دوسرے سے گفتگو کر رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دو نصیحتیں فرمائیں. آپ نے فرمایا لا تتخذوا الکراسی، یہ اونٹنی ہے، تمہاری سواری نہیں. اللہ. یعنی تم اس کے اوپر بیٹھ کے دوسرے سے بات چیت نہ کرو، نیچے اللہ. اترو. دوسری بات حضور نے فرمایا تم رستے میں کھڑے ہو، اس سے رستہ بلاک ہو رہا ہے، رک رہا ہے، تو تم تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤ. یعنی ہر پہلو کے اعتبار سے ایک شخص کو سرکار نے ملاحظہ فرمایا، وہ تلوار لے کے جا رہا ہے، تیر لے کے جا رہا ہے، اور تیر کا جو وہ نوک پھل والا حصہ ہے نا، وہ اس طرح ہل رہا ہے. تو امن والے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اس کو جس طرح ہلا رہے ہو، اس کی انی کسی کو چبھ سکتی ہے، اللہ اس کو تکلیف ہوگی، اس طرح نہ چھو. ہتھیار کو ننگے نیام سے نکال کے تلوار لے جا کر رستے میں چلنا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات نے منع فرمایا. ایک بندہ مومن وہ رحیم، کریم، خیر، شفقت، سراپا محبت، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات سے اور لطف آ جاتا ہے کہ یہ جو دین ہے ہمارا، اسلام ہے، اسلام کا معنی سلامتی دینے والا. ٹھیک ٹھیک. دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات کا آغاز ہی امن سے، سلامتی سے ہوتا، امن و سلامتی کے ساتھ. ٹھیک. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں ایک صحابی رسول کے ساتھ، اصحاب پاک ساتھ ہیں، تو ایک کبوتری حضور کے گوشت مبارک کے قریب آ کے فتفرشا، اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور کچھ بولی. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ آپ سے کچھ معروضات کر رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کسی نے اس کے بچے اٹھا لیے، اللہ. ردو ولدہا الیہا، اس کے بچے واپس کرو. بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو تکلیف دے. وہ جو آپ نے ڈیفینیشن کی نا، ڈیفینیشن آف مسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک. سرکار واپس گئے، وہاں پہ بچے رکھوائے اور ایک اصول دیا پوری کائنات کو، آل اوور دا ورلڈ. حضور نے ارشاد فرمایا میرے امتی کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں کسی پرندے کے گھونسلے میں جھانکے، اس لیے کہ پرندوں کو رات سونے کے لیے دی ہے. جب تم جھانکو گے ساری رات پرندوں کو نیند نہیں آئے گی. تو جس نبی نے، جس رسول اعظم نے پرندوں کی نیند کا بھی خیال رکھا، سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے امن کا مذہب، دین. کیا کہنے. سبحان اللہ. مفتی صاحب جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک، آپ کی پوری زندگی میں امن کا پورا ایک سائبان جو ہے وہ اس معاشرے میں رہنے والوں پر، اس تہذیب پر، اس تمدن پر، اس ماحول پر اس کے اثرات جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. خاص طور پہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں ایسے مواقع کہ جہاں پر قتل و غارت ہو سکتی تھی، جنگ ہو سکتی تھی، ہر طرح سے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت جو ہے وہ بالکل کنارے کے اوپر کھڑی تھی، لیکن وہاں پر آپ نے جس صلح جوئی سے کام لیا، جس بردباری سے اور جس
اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جس تحمل سے اور جس بردباری سے اس معاملے کو صلح حدیبیہ آج بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے انسانیت کے لیے کہ آپ ایسے بھی جو ہے وہ امن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کچھ قدم پیچھے ہٹ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ مومن ہے، سورہ حشر میں بیان کیا گیا ہے. جی. اس کا رسول بھی مومن ہے، سبحان اللہ، اور ان کے پیروکاروں بھی مومن ہیں، اور ان کا دین بھی مومن ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات آپ پیغمبر امن و سلامتی ہیں. سبحان اللہ. آپ کی زندگی کے ہر معاملے کو دیکھا گیا. 28 غزوات ہیں. ان غزوات سے پہلے بھی آپ نے ان سے کہا ہے آئیں بیٹھتے ہیں، مل کر بات کرتے ہیں. صلح کا پیغام دیا ہے. وہ اس پر راضی نہیں ہوئے، پھر جا کر غزوہ کی صورت جو ہے وہ اختیار کی گئی. اب یہاں پر جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے، یعنی 6 ہجری ہے، ذی القعدہ کا مبارک مہینہ ہے. کفار و مشرکین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر 2 روایات ہیں، 1400 کے قریب صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں. وہاں پر یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں ہم صلح کر لیتے ہیں. 10 سال کے لیے صلح، یہ دنیا کا واحد ایسا معاہدہ ہے جو بڑی طویل المدتی معاہدہ ہے. اتنے مدت کے لیے کبھی جو ہے نا وہ امن کا معاہدہ یا صلح کا معاہدہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. ٹھیک. آپ نے جو بھی سوال کے اندر بات کی ہے کہ قتل و غارت گری کا اندیشہ تھا، بلا شبہ ایسے ہی تھا. خواتین جو تھیں خاص طور پر ان کو جناب ہجرت کرنے میں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. بچے تھے، بزرگ تھے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاسی تدبر دیکھیے، آپ کی دور اندیشی دیکھیے. ان تمام معاملات کو آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. تو وہاں پر آپ نے فرمایا بھی ایسا کرتے ہیں آپ بھی آ جائیں، اپنا سفیر اپنا کوئی رہنما مقرر کر لیں، ہم بھی آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جی ٹھیک. اور ان شرائط میں سر فہرست یہ شرط رکھی گئی کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے ہوگا. ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ روشنی سب کے لیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ روشنی سب کے لیے، اور آج ہم امن پہ بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا صلح حدیبیہ کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ تھیں اس معاہدہ امن کے ساتھ جڑی ہوئی، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اور جناب مفتی صاحب وہیں سے میں چاہوں گا کنٹینیو کیجیے. پہلی شرط تو یہ رکھی گئی کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے ہوگا. فریقین جو ہیں اس معاہدے کی تمام شرائط پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے. ٹھیک. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات یہ ہے، تمام کی تمام شرائط میں ہی امن کا پیغام ہے. سبحان اللہ. کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو امن سے خالی ہو. پھر دوسری شرط کے اندر یہ رکھا گیا کہ دیکھو پہلے آپ قبائل تھے اور آپ دوسرے قبائل کا ساتھ دیا کرتے تھے چوری چھپ کے، لیکن اب آپ کو مکمل آزادی حاصل ہے. آپ جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں آپ اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور شامل ہونے میں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی جان، آپ کا مال اور آپ کی عزت کا تحفظ کرنا دوسرے فریق پر لازم ہوگا. ٹھیک. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر جان، مال اور عزت کا تحفظ اس کا تصور تک بھی نہیں تھا، اللہ کے پیارے رسول کی حکمت پر قربان جائیں، آپ کے اس اسلوب پر قربان جائیں. آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جان کی ویلیو کیا ہے، عزت کی ویلیو کیا ہے اور مال کی ویلیو کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس معاہدے کے اندر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے، آپ نے کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنی، کوئی ہیلا بہانہ کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے اس صلح کے اوپر کوئی نہ کوئی بات آ جائے اور لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. ٹھیک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مکہ سے ہجرت کر کے آنا چاہے 100 بسم اللہ اس کو آنے کی اجازت ہے. مدینہ سے جو وہاں پر جانا چاہے وہ اسے واپس کرنا چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ واپس نہیں کرنا چاہتے تو اس کے حوالے سے ان کو کسی بھی قسم کی یعنی زور زبردستی سے کام نہیں لیا جائے گا. یعنی دونوں فریقین میں کسی کے اوپر بھی زور زبردستی نہیں تھی. اب اس کی آ جاتے ہیں کہ اس کے نتائج کے اوپر سب سے خوبصورت نتیجہ جو ہے امام زہری نے جو بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نا اس سے زیادہ تعداد میں صلح حدیبیہ کے بعد لوگ مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک. اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے
وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے دور دور رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھا کرتے تھے، لیکن جب یہ معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کے ہو جانے کی صورت میں وہ ایک دوسرے کے قریب قریب آئے، انہیں اسلام کے ماننے والوں کو جاننے کا موقع ملا، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کا موقع ملا، تو اس اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ لوگ جوق در جوق جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر قربان جائیں، یعنی اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ترقی اور جو استحکام نصیب ہوا ہے اس کی زمانے کے اندر مثال نہیں ملتی۔ پھر ارد گرد کے جو قبائل تھے، عرب سے باہر والے جو لوگ تھے، وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام تو امن و سلامتی والا دین ہے۔ یہ لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ تو جنگ و جدال والا دین ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ خام خیالی ہیں اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو باہر کے قبائل والے لوگ تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اور اسلام کے پیغام میں امن و سلامتی سے متاثر ہو کر وہ لوگ بھی قبائل جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم بات جس کی طرف میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی جہت سے رہنمائی چاہیے ہو تو ایک ہی اسوہ ہے اور ایک ہی سیرت ہے جسے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ تو جب معاشرے میں امن قائم کرنے کی بات ہوگی، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے انسانوں کی ضرورت بن چکی ہے اور شدید ضرورت بن چکی ہے، تو اس معاملے میں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ہدایات ہیں کہ یہ اصول اور ضابطے اپنائے جائیں تو معاشرے جو ہیں وہ امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ٹھیک، یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی معاشرے میں امن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے عدل قائم کرنا ہوگا۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہاں پہ امن نہیں ہوگا۔ اور پھر اسلام نے عدل سے بھی آگے کی بات کی ہے، وہ ہے احسان۔ آپ اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صرف عدل نہ کریں بلکہ ان پہ احسان کریں۔ خاص طور پہ والدین کے لیے فرمایا وبالوالدین احسانا، بہن بھائیوں کے لیے فرمایا ان کے ساتھ احسان کریں، یعنی جو ان کا حق ہے اس سے بڑھ کر آپ ان کو دیں۔ جب یہ کام کریں گے تو خود بخود ہی امن قائم ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے عفو درگزر۔ آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت واپس مکہ فتح کیا، کیا کیفیت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، اوجڑیاں رکھیں، ظلم کیے، کنویں کھودے گئے، اور آپ غزوہ بدر دیکھیں، احد دیکھیں، کتنی تکالیف دیں، مگر جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ قابو پا لیا تو اس وقت حضور کا حوصلہ، صبر، استقامت، یہ دیکھیے امن کے قیام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے جناب حضرت ابو سفیان ان کے گھر کو دار امن قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ امن کے قیام کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کو معاف کیا اور فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ تو دیکھیں محبت ہے، پیار ہے۔ یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب اگر محبت کے بیج بوئیں گے تو محبت ہی اگے گی، ٹھیک، نفرتوں کے بیج بوئیں گے تو تلخیاں پیدا ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ آج ضرورت ہے امن کی، محبت کی۔ آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈپلومیٹک وین دیکھیں کہ ایک طرف سے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے لکھا ہے تحریر کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل بن عمر جو مکہ کی طرف سے سفیر تھا اس نے کہا ہم تو رحمان الرحیم کو جانتے ہی نہیں، آپ لکھیں بسمک اللہم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں یہ ایک اصولی بات تھی، اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کی صفات ہیں، لیکن امن کے قیام کے لیے حضور نے فرمایا چلو یوں کر لیں۔ یہ ہوتا ہے وین ایک قائد کا کہ امن جو ہمارا اصل مرکز جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تاکہ ہمارا اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ آج بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریر لکھیں، اب تحریر لکھی جا رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم لکھ رہے ہیں من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ سے یہ بات ہی نہ ہوتی، یہ معاہدے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی، اللہ، آپ نے کہا نا جی حضور میں تو نہیں یہ کام کر سکتا، میں آپ کا رسول اللہ اس لفظ کو۔ تو امن کے قیام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خود لفظ رسول اللہ اس پہ کر کے محمد بن عبداللہ تحریر فرمایا، اللہ، تاکہ امن قائم ہو، ایک مرتبہ صلح ہو جائے اور اس صلح کے جو فوائد ہوں گے، ثمرات ہوں گے وہ حضور دیکھ رہے تھے۔
اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی پھر آگے بیان کی ہے، اور اس صلح کو پھر کیا کہا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسے فتح مبین قرار دیا گیا۔ یہ اس طرح آپ دیکھیں اتنی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پہ 80 لوگ ایسے تھے کفار مکہ کے جو چھپ کے رات کو بیٹھ گئے تھے پہاڑ پہ، اور ان کا ٹارگٹ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات کہ آپ کو شہید کرنا ہے۔ اب حضرت محمد بن مسلمہ یہ آپ کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے رات کی تاریکی میں ان کو اریسٹ کر لیا، اریسٹ کر کے حضور کے پاس پیش کیا گیا کہ یہ آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، شہید کرنا چاہ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اس جگہ پہ آج کے دور میں تو کیا ہوتا، ظاہر ان کو قتل کیا جاتا اور اس کی مطلب کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہوتی، صحیح، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کے قیام کے لیے ان سب کو رہا کر دیا، اللہ اور مکہ والوں کو پیغام دیا ہم لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے کہا پھر اس سال نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال کریں گے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس سے ایک یہ سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان جو ٹارگٹ اچیو کر کے میدان میں نکلا ہے، بسا اوقات وہ حاصل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ناکامی نہیں ہوتی، ٹھیک، ایک قدم پیچھے ہٹ کے دوبارہ تیاری کر کے میدان میں آ جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ سیرت طیبہ کے روشن اسباق ہیں، اس لیے ہجرت بھی اسی سلسلے کا ایک سفر تھا کہ سرکار نے اپنے دیوانوں کو، اپنے پروانوں کو وہاں سے نکالا تاکہ ضائع نہ ہو جائیں۔ بندوں کو ضائع کرنا ہی صرف نہیں ہے، بچا کے مدینہ طیبہ پہنچایا۔ اور پھر آپ خود بھی رات کی تاریکی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور پھر اللہ کریم نے جب فضل اور عنایت فرمائی اور پھر 313 تیار ہو گئے تو پھر بدر کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ایک پہلو جس کا ہم نے صلح حدیبیہ کا ذکر کیا اور اس کے اندر جو پوشیدہ بہت ساری کامیابیاں تھیں جن کا ظہور بعد میں ہوا اس صلح کے نتیجے میں، اس امن کے معاہدے کے نتیجے میں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رابطہ اور آپ کے جو تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ تھے مدینہ منورہ کے، اور پھر آپ کے دعوت نامے دوسرے ممالک تک بھی پہنچے، سربراہان تک بھی پہنچے، لیکن قریب کے جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے امن قائم کیا اور کس طرح سے ان کو اپنا گرویدہ بنایا کہ وہ آپ کے حسن اخلاق سے اور امن کی اس خوبی کی وجہ سے آپ کے قریب ہوئے؟ جی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر میثاق مدینہ جو ہے وہ قائم فرماتے ہیں یہود مدینہ کے ساتھ، اور اس کے اندر 3 پہلو اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، آپ کو معاشرتی مکمل آزادی حاصل ہے۔ نمبر 2، آپ کو معاشی مکمل آزادی حاصل ہے۔ نمبر 3، آپ کو مذہبی آزادی بھی حاصل ہے۔ معاشرے کے اندر جو وقار، جو مرتبہ ایک مسلمان کا ہے وہی مقام اور مرتبہ تمہارا بھی ہے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جنازہ گزر جاتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی خاتون کا جنازہ ہے، اب پیغام دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ ہے وہ عالمگیر پیغام جو اللہ کے پیارے رسول نے پوری انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہمارا فوکس جو ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں جتنے بھی مہذب ممالک ہیں وہاں پر یہ جو امن کا چارٹر ہے نا صلح حدیبیہ، یہ جو شرائط ہیں یہی شرائط دنیا کے تمام اقوام نے ان کو اپنایا ہے، اور ان کو اپنا کر انہوں نے اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی قائم کی ہے۔ اس کا دائرہ صرف ملک کے اندر نہیں ہے، آپ کے گھروں کے ساتھ بھی ہے، آپ کے معاشروں کے ساتھ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو امن کے لیے ہمیں ان شرائط کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو شرائط اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ پاک نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کا پیغام فرد واحد کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو ہیں یہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے ہیں، ہمارے کریم آقا کی عظمت پر قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کے گھر میں جا کر پناہ لے ہم اس کو بھی امن دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ روشن اصول ہیں کہ جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں روشنی کے سفر میں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر روشنی
سب کے لیے میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صلح حدیبیہ اور پھر میثاق مدینہ کی صورت میں اس معاشرے میں قائم ہونے والے امن کی وہ روشنی دیکھی کہ جس سے وہ پورا خطہ جو جنگ و جدال کا خطہ تھا، جو قتل و غارت کا خطہ تھا، وہ امن و سلامتی کا، امن و آشتی کا گہوارہ بن گیا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، ایک پہلو ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ ضرور اس پہ رہنمائی فرمائیے کہ یہ جو نور اسوہ رسالت سے پھوٹا اور پھر اس سے روشنی آج تک لی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو ہمارے اہل صوفیہ ہیں، صوفیہ کی جو جماعت ہے، اولیاء کرام کی جو جماعت سبحان ہے، اللہ، انہوں نے امن و آشتی کے اس پیغام رسالت کو کس طرح سے معاشرے میں عام؟ سبحان اللہ۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا فرمان ہے، الخلق عیال اللہ، سبحان اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ٹھیک، یعنی اس کا خاندان ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا بندہ لگتا ہی وہ ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرے، سبحان اللہ، سبحان اس کی مخلوق سے محبت کرے۔ اور صوفیہ اکرام ان کا تو زندگی کا وتیرہ یہ تھا۔ مجھے حضرت مولانا روم کا ایک خوبصورت شعر یاد آیا، جی، وہ کہتے ہیں از محبت خار سوسن میں شود، محبت وہ ہے جو کانٹے کو پھول بنا دیتی ہے۔ از محبت خار سوسن میں شود، از محبت خانہ روشن میں شود، محبت وہ ہے جو گھروں کی روشنی کا سبب ہے۔ از محبت شاہ بندہ میں شود، محبت وہ ہے جو بادشاہ کو گدا بنا دیتی ہے۔ از محبت شاہ بندہ میں شود، از محبت مردہ زندہ میں شود، محبت وہ ہے جو مردے کو زندگی عطا کر دیتی ہے۔ کیا کہیں، صوفیہ کی تو ساری زندگی اسی پہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی خانقاہ کے باہر یہ مصرع لکھا ہوا تھا کہ یہاں جو بھی آئے اس سے مذہب کا سوال مت کرو، اسے لنگر کھلاؤ۔ ہمارے بابا جی کرما والے سرکار حضور گنج کرم سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے آستانے پہ ایک ہندو شخص کو متعین کیا ہوا تھا، دھنا مل اس کا نام تھا۔ جو بھی ہندو آتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا کھانا اس دھنا مل کے گھر ہے۔ وہ اندر سے مسلمان تھا، کیونکہ وہ ہندو مسلمانوں کے برتنوں میں کھاتے نہیں تھے، تو آپ فرماتے تھے تمہارا لنگر ادھر ہے۔ تو جیسے ہی آتے تو وہ سمجھتے کہ ہمارا وہ بھائی ہے، مذہبی بھائی ہے، ہندو ہے، اس کے گھر جیسے ہی وہ لنگر کھاتے تو اس کی برکت اور روحانی تاثیر ایسی ہوتی تھی کہ پھر اگلی نماز وہ آپ کے پیچھے آ کے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں قریب شرک پور شریف حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر مصعب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک ہندو عورت جو ہے وہ صفائی کرتی ہے اور ٹوکری بھر کے اس نے کوڑے کی رکھی ہوئی ہے اور اس سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں شیر محمد جیسے پہلے تھا بعد میں بھی ویسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صوفیہ کرام نے تو اس طرح خدمت خلق کی، خدمت انسانیت کی، محبت کے بیج بوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نظام پاک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ قبری پر کسی نے آ کے کہا حضور وہ فلاں شخص ہے، وہ رستے میں کانٹے بچھاتا ہے، اس کو جواب دینا ہے، ہمیں بھی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو جہان تو سارا کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی بچھاتا ہے تو ہمارا کام چننا ہے تاکہ اس معاشرے میں امن پھیلے، محبت پھیلے، خیر پھیلے۔ تو ہمارے جتنے صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، حضور بابا صاحب کا مشہور واقعہ ہے، کسی نے کینچی دی تو آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دو۔ کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام توڑنا ہے، محبتوں کو پھیلانا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال عرض کرتا ہوں کہ خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیغام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا، جو سلامتی کا پیغام ہے، جو امن کا پیغام ہے، جو آشتی کا پیغام ہے، اس کو کس طرح سے آج کے دور میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور معاشروں میں اس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پہلا اصول ہمیں جو آپ کی سیرت مبارکہ میں دکھائی دیتا ہے وہ ہے مذاکرات، ڈائیلاگ۔ آئیں جی مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ یعنی حل جو ہے، ہوپ، امید جو ہے نا، اسی پر دنیا قائم ہے نا، بجائے اس کے کہ دور میں کیا دیکھا جائے ہر آدمی اپنے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، مذاکرات، پھر کیا ہوتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر انتشار اور اختلاف، یہ والی فضا جو ہے وہ سرگرم ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات برکات کو دیکھ لیجئے، آپ نے زندگی کے تمام معاملات میں ڈائیلاگ کو ہی اپنایا ہے۔ ٹھیک،
اسی کے بلبوتے پر ملک پاکستان جو ہے یہ مرز وجود میں آیا ہے. ہمیں اس کو بھی ذرا اپنے سامنے رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. دوسرے نمبر پر باہمی احترام اس کو فروغ دیا جائے. اس کے اندر یہ ہے کہ ذات کا بھی احترام ہو اور اس کی رائے کا بھی احترام ہو. صحیح. رائے کو یعنی مخالفت کا نام نہ دیا جائے اور ذات جو ہے نا اس کو بھی یعنی مخالفت کا یہ مخالف کا نام جو ہے وہ نہ دیا جائے. ہاں آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن رائے جو ہے نا وہ اس درجے پر نہیں آنی چاہیے کہ جہاں پر شدت اور کشیدگی وغیرہ پیدا ہو جائے, کہ جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ پھر دوبارہ میل ملاقات کے امکانات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ دیکھیں کہ لوگوں کا مفاد کس میں ہے, اکثریت کس چیز کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتی ہے, کیونکہ اکثریت جو ہے وہ جس جانب ہوگی اسی کے مفاد کو پھر ترجیح دی جائے گی. یعنی اقلیت نہیں اکثریت. اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ مشورہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ان کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کے دل کو اطمینان و سکون کی دولت نصیب فرمائے, پھر اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ دوسروں سے مشورہ کیا کرو گے, اللہ پاک اس سے تمہارے دل کو اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرمائے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو, اپنے معاشروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں, وہ ہے آگہی. یعنی اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ یہ نہیں دلائیں گے تب تک معاشرہ جو ہے وہ امن و سلامتی کے طرف پروان نہیں چڑھے گا. میں یہاں پر جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بیان کی اور یہ اعزام کے حوالے سے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ گشت فرما رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جی, وہ بزرگ ہے, کسی کے دروازے پر جا کر وہ بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا بھئی تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں یہودی ہوں. تو آپ نے اس کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر بیت المال کی طرف لے کر آئے. آپ نے فرمایا خبردار, آج کے بعد آپ نے کسی کے دروازے پر بھیک نہیں مانگنی ہے. یہ ہے وہ امن کا پیغام اور صلح کا پیغام اور معاشرے کو جوڑنے کا پیغام جو اللہ کے پیارے رسول نے عطا فرمایا ہے, آپ کے اصحاب نے, آپ کی آل پاک نے اور آپ کی اولیاء اعظام نے عطا فرمایا ہے. ہمیں بھی انہی کے راستوں کو اپنانا چاہیے. اگر ہم ان کے راستوں کو اپنائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا معاشرہ جو ہے امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے. ٹھیک, مختصر پیغام عطا فرما دی آج جی گفتگو کی. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع, اللہ اکبر, سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے. سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب نے جو باتیں کی وہ یہی ہیں کہ اس وقت اس ملک کو, اس معاشرے کو, ہم سب کو امن کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے. تلخیوں کو دور کریں, جو غلط فہمیاں ان کو ختم کریں اور آپس میں مل جوڑ کر بیٹھیں. جیسے مذاکرات کی بات کی, محبت کی بات کی, خیر کی, یہی پیغام ہے. جناب قبلہ مفتی صاحب آپ بھی عطا فرما دیجئے. جی میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے والی بات ہے جی. اپنے سے دوسروں کو افضل سمجھیں, یہ بھی ہمارے دین کے اندر ہے. لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑیں جی. کون کیا ہے اللہ کی ذات جو ہے بہتر جانتی ہے. جس طرح کہ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سوروردی, آپ جناب پالکی پر جب سوار ہوتے تھے نا, آپ اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا کرتے تھے جی. تو خادم نے پوچھا حضور اپنے ہاتھوں کو کیوں باہر نکالتے ہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی بخشے ہوئے کے ہاتھ مجھے لگ جائیں اور میں بھی بخشا جاؤں. واہ واہ واہ, کیا کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں, ایسا نہیں ہے جی. اللہ کی بات ہے جی, اس کے مخلوق ہیں, اس کے بندے, ان کے بندوں کا ادب اور احترام کریں. تو جو ان کا ادب اور احترام کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دونوں جہانوں میں نوازتا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر قبلہ غلام محی الدین نقشبندی صاحب, جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب, دونوں شخصیات کا رہنمائی کا, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, بہت اہم موضوع تھا اور بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, اور اس کی روشنی میں یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اختلاف بنا لیتے ہیں اور بات کے اختلاف کو ذات کا اختلاف بنا لیتے ہیں, ذاتی نوعیت پر اتر آتے ہیں. حالانکہ گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی کسی بھی طرح سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلیل کی بنیاد پر. اور پھر معاشرے میں جو احترام انسانیت کا پیغام آج کی اس گفتگو کی روشنی میں ملا کہ جب ہم احترام انسانیت کے سبق کو سیکھ لیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو, آپ پیغمبر امن ہیں, اور آپ کے اس پیغام کو جب احترام انسانیت کے آئینے میں دیکھیں گے تو کوئی بھی معاشرہ ہو, کوئی بھی تہذیب ہو, کوئی بھی خطہ ہو, وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے کہ جب ہم دوسرے انسانوں کو, دوسرے لوگوں کو خود سے بہتر سمجھیں. اور الخلق کلہم عیال اللہ کا جو
سبق ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس میں بہتر وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے خیر کا باعث ہے، اور لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہونا، لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہونا، لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا، ان کے لیے سلامتی کا باعث ہونا، یہ دین کا پیغام ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، یہ ایمان کا پیغام ہے، اور یہ ایک مسلمان سے اسی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہو۔ حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شورا افاق کلام اس وقت میں چاہتا ہوں کہ امن کی اس روشنی میں، اس خوشبو میں جو آج ہم نے گفتگو کی، اللہ کرے کہ پوری انسانیت امن کا گہوارہ بن جائے، اور ایک دوسرے کے باہمی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور اس کی جان اور مال کا تحفظ کرنے والے بن جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو پروگرام روشنی سب کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بات۔